وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 195، 190 پر 5۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقل مند بندوں کا تذکرہ ہوا تھا، اور ان کی کچھ علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ عقل مند، سمجھدار، کامیاب لوگ، انٹیلیجنٹ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ اے پروردگار، آپ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو بیکار باطل پیدا نہیں کیا، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ یہ دنیا ہی آخر نہیں ہے، دنیا کے بعد ایک بہت بڑا عالم آخرت، تو اس ٹائم پہ آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ اور آپ نے جس کو جہنم کی آگ میں داخل کیا اس کو تو آپ نے ذلیل اور رسوا کیا، اس لیے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ اور آپ کی طرف بلانے والے منادی، پکارنے والے، اس پکارنے والے کی پکار کو ہم نے سن لیا، ہم نے ایمان قبول کیا، ہم انکار نہیں کرتے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ کو معاف کیجئے، جب موت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت آئے۔ اور رسولوں کی معرفت، انبیاء کی معرفت، آپ نے جو کچھ بھی وعدے کیے ہیں ایمان والوں سے، اے اللہ اس وعدے کے مطابق آپ ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائیے، اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائیے۔ بلا شبہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ ساری دعائیں عقل مندوں کی دعائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خوشخبری دی ہے قبولیت کی، فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، یعنی عقل مندوں کے رب نے، عقل مندوں نے دعا فرمائی، دعا کی تو اللہ رب العالمین نے فاستجاب لهم اس کا جواب دیا۔ جواب دینے کا مطلب قبول کیا، اللہ کی طرف سے قبولیت کی بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں یہی پڑھتے تھے اٹھ کر کے، سمجھے؟ ہم بھی اس معنی کا دھیان کر کے، جن کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تہجد میں اٹھنے کی، ان آیتوں کو پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کی کیا کی، اس میں بشارت، خوشخبری دی ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ کیوں؟ فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ عمل کرنے والا عمل کرے اور اس کے عمل کو میں ضائع کروں، ویسٹ، بیکار، اللہ کے لیے کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں کیا نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا۔ من ذکر او انثی، چاہے وہ میل کرے یا فیمیل کرے، مرد کرے عورت کرے، میں مرد عورتوں میں سے کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، یہ کوئی عمل نہیں ہے، عمل ہے۔ عقیدہ، سب سے بنیادی چیز تو عقیدہ ہی ہے، اس میں عقیدے کی تو بات ہو رہی ہے۔ جہنم پر یقین ہے تبھی تو جہنم سے روزانہ اگر 3 مرتبہ بھی جو کوئی جہنم سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی، اللہ اسے جہنم سے بچاتے ہیں حدیث میں۔ اب یقین اس نہیں ہے تو پھر دعا کیسے؟ دعا کون کرتا ہے؟ جس کو پکا یقین ہے کہ جہنم ہے، جنت ہے، تو جنت مانگتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ قیامت کا دن برحق ہے اور اس کے
ذلت اور رسوائی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ مجھے اس دن کی رسوائی سے بچا۔ فرمایا میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ہاں میرے بھائیو، مرد عورت میں کوئی فرق اس معاملے میں نہیں ہے کہ مرد کیا تو ڈبل ثواب، عورت کیے تو کم ثواب۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے اس تصور کو لوگوں، حالانکہ قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت میں صرف وہاں کے لوگ نہیں، پورے یورپ کنٹری میں بھی یہی تصور تھا، یہ خیال تھا، ایک سوچ تھی کہ عورتیں مردوں سے کمتر، جانوروں سے تھوڑا بہتر، مردوں کے برابر عورتوں کو کوئی ستھان نہیں تھا۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے یہ سوچ اور یہ تصور لوگوں کے دماغ میں ڈالا کہ نہیں، مرد عورت دونوں بھی کیا ہیں، انسان ہے۔ فرمایا بعضکم من بعض، تم میں سے بعض بعض کے حصے ہیں، یہ ایک دوسرے کے انسانی ہیں، دونوں سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض بعض کا حصہ ہیں، الگ نہیں ہے، عورت الگ مرد الگ ایسا نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ گرچہ جینڈر میں کیا ہے فرق ہے، عورت ہے میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اور عمل کا جو ثواب ہے اس میں بھی کوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت ام سلمہ، عورتوں میں سے کسی نہیں، ام سلمہ نے بھی ایک مرتبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں جب بھی ذکر ہوتا ہے تو مردوں کا ہی ذکر ہوتا ہے، عورتوں کا ذکر تو ہوتا ہی نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مردوں کو زیادہ ثواب اور عورتوں کو؟ اور بعض روایت سے معلوم ہوتا اذان میں وہ، امامت میں وہ، جہاد میں وہ، سب میں مرد آگے، عورتوں کا کوئی ایسا تو نہیں، اجر و ثواب میں، مقام و مرتبے میں، کل جنت میں وہی آگے رہے اور ہم پیچھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے اس کا ثواب تمہیں مل سکتا ہے جو تمہارے مرد حضرات، تم اگر گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھو، وہ جا کر کے جماعت سے نماز پڑھیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، تم گھر میں بیٹھ کے بھی تم کو کیا ملے گا، کیونکہ تم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہو، تم رسول اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہو، تمہاری وہ ڈیوٹی نہیں، الگ بات ہے، لیکن تم اگر وہ عمل کرنا چاہو، اس کا ثواب پانا چاہو تو تم گھر بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے؟ اجر و ثواب دینے میں اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے کہ مرد حضرات مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تم گھر میں پڑھے تو تمہارے وہ کم، ان کو زیادہ نہ، عورتیں اگر گھر میں بھی پڑھیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تو پھر ان کو گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا، مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اگر ان کو بھی اسی طرح سے اگر موقع ملتا تو وہ بھی آتی تھی نا، کیا خیال؟ ایک مرتبہ پوچھا صحابیہ نے کہ ہمیں اجازت دی جائے گی حج، معاف کرنا، جہاد کرنے کی، جہاد کرنے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد حج کرنا ہے، تم اگر محرم کے ساتھ حج کرو گی تو تمہارے کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کے لیے دائرہ کار الگ الگ بنایا ہے کہ تمہارے کام کی جگہ یہ ہے، تمہارے کام کی جگہ یہ ہے، ورنہ ذات کے حساب سے، جنس کے حساب سے کوئی ان میں فرق نہیں ہے، دونوں کیا ہیں، برابر ہیں، دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا، لیکن دائرہ کار الگ الگ، دائرہ کار سمجھتے، کام کرنے کا میدان، کام کرنے کا پلیٹ فارم الگ الگ ہے۔ عورتوں کو جو ذمہ داری ہے وہ گھر کی ذمہ داری ہے، اگر وہ گھر کی ذمہ داری اچھی طرح سے سنبھالے گی تو پھر معاشرہ ایک دم سنور جائے گا، سب اچھے ہو جائیں گے۔ اب اگر مردوں کے دائرہ کار میں عورتیں گھسیں گی تو پھر فساد برپا ہوگا، جیسے کہ آج ہو رہا ہے، مردوں کا کام کرنے کا عورت اگر کام کرنے لگیں کیا ہوگا کہ مرد بھی عورت بھی برابر بول کر کے مرد کے کاندھے سے کاندھے ملا کر عورتیں چلیں گی، جس طرح آج کے زمانے میں ہر جگہ عورتیں آپ کو ملیں گی، بازاروں میں، جہاں سواری پر سوار ہوتے تو وہاں پر، ہاسپٹل میں، دفتروں میں، آفسوں میں،
ہسپتال کہاں نہیں ہے، ہر جگہ، دکانوں میں، مالوں میں، ہر جگہ کیا کہ مردوں سے کاندھے ملا کر چلیں گے تو ہی کیا ہے، عورت مرد کے برابر ہے بول کر کے یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ عورتوں کو آزادی جو ملنی چاہیے، اسلام نے اس کو چھین لیا ہے۔ اسلام نے چھینا نہیں ہے، اسلام نے ہر ایک کے لیے کیا کیا ہے، دائرہ کار دیا، تمہارے کام کی جگہ یہ۔ اب اگر عورتوں کے کام کرنے کی چیز اگر مرد کرنے لگے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ بچے پیدا کرنا، 9 مہینہ ڈھونا، اس کے بعد میں 2 سال اس کو دودھ پلانا، اور اس کے یہ کام آج عورتیں کر رہی ہیں کیا؟ سچی بولو، آج عورتوں کے اندر سے یہ چیزیں نکل گئی، اب بھاڑے میں عورت کو لیتی ہے، سمجھ رہے، جننے کے لیے بھی نہیں ہو رہا ہے۔ عورتوں نے اپنے کام کاج کرنے چھوڑ دیے، تو آج معاشرے میں دیکھو کیا گندگی پھیلی ہوئی۔ ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، غلط پروپیگنڈا کیا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو چھین لیا ہے، اس لیے مردوں کے کاندھوں سے کاندھے ملا کر کے عورتوں کو چلنا چاہیے، تب جا کر کے آرتھک اور فائنینشیل بھی ہم لوگ آگے بڑھیں گے، اور واہ، نہ آرتھک طور پہ تم بڑھ رہے ہو، نہ تمہارے اخلاق کردار تمہارے اچھے ہیں۔ ہر دن 7 سیکنڈ میں کیا، ایک سیکنڈ میں آپ کو 10 عورتوں کے اتیاچار کی خبریں ملیں گی اگر آپ کو دیکھیں۔ یہ ہمارے اس ملک ہر جگہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ۔ ہاں، تعداد میں مسلم ممالک میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کیا ہے، ہاں، اگر 100 ہے تو ادھر 0.1 ملے گا آپ کو، ایسا واقع بہت کم۔ باقی جہاں پر عورتوں کو آزادی دی گئی پروپیگنڈا کر کے کہ مرد کے برابر ہیں عورتیں بول کر کے، وہاں دیکھا کسی جگہ عورت کی عزت محفوظ نہیں، بہت مشکل۔ کب سمجھ میں آتی ہے بات؟ جگہ جگہ روز ادھر پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، ادھر اتیاچار بھی ہو رہا ہے۔ جہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہیں پہ اتیاچار ہو رہا ہے، بلکہ پروٹیسٹ کرنے والے کتنے کے اتیاچاری ہیں۔ یہ بھی ہے، پروٹیسٹ کرنے والے جو ہے نا وہ کتنے کے بڑے اتیاچار ہیں۔ ارے عورتوں کو باہر کیا گیا ہی اس لیے تاکہ مرد لوگوں کا الو سیدھا ہو جائے، ان لوگوں کی خواہش پوری ہو جائے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں۔ اس لیے عورتوں نے سمجھا نہیں، بیچاری باہر آ گئی۔ اب آ گئی، یاد رکھنا جو عورت باہر جاتی ہے نا تو اس کے ایمان تو چھوڑو، عزت، اس کے حیا اور اس کے شرم کا کوئی بھی ضمانت نہیں دے سکتا۔ وہ گئی، کام سے گئی وہ۔ آج ہمارے مسلمان مرد عورتوں نے بھی، افسوس ہے، غیر تو غیر، اس پروپیگنڈے کا اثر کس کے اوپر بھی آیا؟ مشرقی ممالک میں رہنے والے مسلمان، چاہے وہ ہمارے آس پاس میں رہنے والے ممالک ہوں یا ان لوگوں نے بھی اس سے پروپیگنڈے سے اثر لیا اور اپنی عورتوں کو کمانے میں بہت بڑا فخر محسوس کرتی، میری بیٹی بھی کماتی ہے، میری بیٹی وہاں اتنا کماتی، جبکہ عورتوں کے لیے اللہ نے دائرہ کار بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو، اب اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنی ساری دولت ہے سب سے بہترین دولت نیک عورت جو نیک بچوں کو جنم دے۔ ہاں میرے بھائیو، بچے نا عورتوں ماں سے کیا کرتے ہیں؟ اثر قبول کرتے ہیں۔ ماں اگر نیک ہو تو بچے بھی نیک بنتے ہیں، ماں اگر اخلاق والی ہو تو بچے بھی اخلاق والے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے کو کردار نہیں چاہیے، کیریکٹر نہیں چاہیے، دیانتداری نہیں چاہیے، ایمانداری نہیں چاہیے، ہمارے کو تو بس پیسہ چاہیے۔ تو اس لیے پیسے کی دوڑ دھوپ میں، ارے میرے بھائیو یہ جو ایمانداری ہے نا بہت بڑی چیز ہے۔ لوگوں کا آج ایماندار دیانتدار لوگ ملتے ہی نہیں، کہاں سے ملیں گے؟ جبکہ تم لوگوں نے ان کے ماؤں کو کیا کر دیا ہے؟ کڈنیپ کر دیا ہے، تم لوگ اپہرن کر دیے ہو۔ ہاں، بہت بڑا کڈنیپ ہے، کیا خیال؟ ہماری عورتیں ہمارے ساتھ بھی رہتی ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی، اللہ حفاظت فرمائے۔ جو عورتیں کام کرتی ہیں نا ان کا ازدواجی زندگی جو ہے نا، ان کا میرج لائف سکسیس نہیں ہے۔ جیسے وہ ویسٹرن کنٹری میں، یورپ میں سب ہو رہا ہے نا، اس سے بچے پیدا ہوئے تو پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے، بچوں کو ماں کون ہے معلوم ہے، باپ کون ہے معلوم نہیں۔ تو عورت مرد میں فرق نہیں ہے برابر، لیکن دائرہ کار دونوں کا الگ الگ، کام کرنے کا جو میدان ہے دونوں کا الگ الگ۔ عورتوں کے لیے گھر ہی کیا، ان کے لیے ان کا محل ہے، ان کے لیے سب کچھ ہے،
گھر سے باہر جائیں گی بازاروں کی زینت بننے کے لیے تو پھر وہاں عورتوں کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی. اسے جلدی سے جلدی سمجھ گئے تو اچھا ہے، نہیں سمجھیں گے اپنی نسلیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی. اور اس کا ذمہ اسلام پر مت لگاؤ، اس کا ذمہ تم ہی لوگ ہو. اسلام نے تو عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے، کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، مردوں کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اسلام نے دیا ہے. اب اسی اسلام پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق چھین لیے. کیا حقوق چھین لیے؟ تم نے چھینا ہے عورتوں کے حقوق، اسلام نے نہیں چھینا ہے. کتنی پریشان ہے آج کی عورت معلوم ہے. ہمارے کو تو ترس آتا ہے جو ہم جیسے باہر جاتے ہیں نا بیچارے ڈیوٹی کرنے کے لیے نکلتی ہیں. یا اللہ، مردوں سے زیادہ ڈیوٹی کرنے والے آج عورتیں ملیں گی آپ کو. کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر. اور بیچاری ان لوگوں کا ایسا ذہن بنایا گیا، وہ اس ظلم کو بھی کیا سمجھ رہی ہے ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. ہم قید خانے میں تھے، ہم کو آزادی دی گئی. میرے بعد میں جا کر کے کچھ عورتوں کو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن وہ دل کی بات، کیونکہ پوری سوسائٹی پوری دنیا یہ بول رہی ہے نا عورتوں کو باہر آنا چاہیے، عورتوں کو باہر آنا چاہیے، تبھی عورت آزادی ہے، تبھی عورتوں کے حقوق. کیسا فلسفہ سمجھ میں آتا نہیں. اپنے شوہر اپنے ساس سسر کی خدمت کرے تو وہ قید خانہ بولتے، وہ جا کر کے باس جیسا بولتا ہے ویسا سنے تو وہ آزاد. ایئر ہوسٹس بن کر کے وہاں پر گراہکوں کو ان کی آنکھوں کو لبھانا، ان کے دل کو لبھانا، انہیں بولے جیسے سننا، ان کے سامنے مسکراہٹ بکھیرنا، یہ سب آزادی بولتے. وہی مسکراہٹ اپنے شوہر کے سامنے ہو تو قید خانہ، وہ بندش، وہ برابر نہیں. ایسا نہیں، سچ بولا ایسا ہی ہوئے گا نہیں. عورتیں گھر میں دیکھے تو ٹینشن میں آتی ہے بیچاری ڈیوٹی کر کے. مرد کے خواہش کو پوری کرے گی وہ، مرد کو سکون ملے گا. مرد کو گھر اور پھر عورت کو سکون کی چیز بتایا گیا ہے. نہ عورت مل رہی ہے نہ گھر اسے سکون دے گا. کہاں جائے گا بیچارہ؟ پھر کیا کرے گا وہ؟ بیوڑج بنے گا اور پھر مرڈر کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. اور کیا کرے گا؟ روز روز دیکھتے پھر بھی عقل. اس لیے اسلام قبول کر لو، اسلام کے احکامات اور قوانین کو کیا کر لو؟ نافذ. یہ بھی نہیں بول سکتے ہم وہ جی تمہارے کو ملک ملانا، تم لوگ کون سا بڑا اسلام کو نافذ کر رہے. ہمارے جتنے ممالک ہیں نا مسلمانوں کے، کہاں ہے؟ کون سا ملک ایسا ہے جہاں پر 100% اسلامی قانون لاگو ہو؟ نہیں ہے. اب دیکھو سعودی عرب پرسوں تک برابر تھا، اب وہاں پر بھی یہی یوروپ والا ذہن بنایا جا رہا ہے. وہاں پر بھی عورتوں کو آزادی، عورتوں کو پھر ڈیوٹی میں، دفتروں میں، آفسوں میں، ادھر ادھر سب جا رہے کام کرنے کے لیے، ڈیوٹی کرنے کے لیے. خیر بات بعضکم من بعض سے آئی، میں کہاں سے کہاں چلا گیا. یاد رکھ، مرد عورت میں ثواب کے حساب سے، عمل کے حساب سے کوئی فرق نہیں. اتنا ہے کہ دونوں کے کرنے کا کام جو ہے نا میں الگ الگ ہے. جو عورتیں کر سکتے وہ مرد نہیں کر سکتے. مردوں کو جو اللہ نے طاقت دی ہے مشقت کرنے، محنت کرنے کی، وہ طاقت عورتوں کے اندر نہیں. کتنا بھی آپ بول لیں، عورتوں کے اندر جننے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے اور پرورش کرنے کی، وہ مردوں میں نہیں. ہاں، مرد کو اگر کہا جائے تم اپنے بچے کو سنبھالو، نہیں 1 گھنٹہ نہیں سنبھال سکتے. کیا ظاہر بھائی؟ بالکل نہیں سنبھال. پاس میں رہتا ہے نہیں سنبھال سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. جو ماں کی ممتا ہے نا، جو اللہ نے عورتوں کے اندر رکھا نا، وہ ممتا کس کے اندر نہیں ہے؟ مردوں کے اندر نہیں ہے. ہاں، عورتوں نے اپنی فطرت کو خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ان کے لیے اولاد بھی بوجھ بن گئی ہے، جننا بوجھ بن گیا ہے، بچوں کو پالنا بوجھ بن گیا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ان لوگوں نے اپنی فطرت کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا. ورنہ اللہ نے پیدا کیا مرد کو مرد، عورتوں کو عورت. دونوں انسان ہیں، دونوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. دونوں کے عمل کو اللہ قبول کریں گے، لیکن دائرہ کار الگ الگ. جتنا عورتیں جلدی سمجھیں اتنا اچھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، ہجرت کرنے اور پھر قتل قتال جہاد کرنے کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کیا. ہجرت کوئی معمولی کام نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ٹائم ہو گیا. ہجرت ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانا، ایک گاؤں چھوڑ کر دوسرا گاؤں جانا کھیل تماشا نہیں. بہت بڑی قربانی چاہتا ہے ہجرت، بہت بڑی قربانی.
ہاں، کبھی اپنے جائیداد کو، اپنے مال اسباب کو، دکان مکان کو چھوڑنا پڑتا ہے، جس کو اس نے خون پسینے سے ساری زندگی محنت سے کمایا، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے میرے بھائی۔ ہجرت کرنا بولے تو یہ ہجرت کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے کیا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینے گئے، اور پھر جہاں جاتے ہیں وہاں پر پتہ نہیں کیسا ماحول ملے گا، آب و ہوا میسر، اس کے ہیلتھ کو برابر، کتنے سارے مشقتیں، ہجرت کرنا بولے تو معمولی نہیں۔ اب وہاں پر کیسے دوست ملیں گے، کیا ماحول ہوگا، کیسا؟ فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کے گھروں سے انہیں نکالا گیا، دین کا نام نہیں لے سکتے، نماز کا نام نہیں لے سکتے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے، زبردستی وہاں سے نکالا گیا، تب جا کر کے ان کو ہجرت کرنا پڑا۔ صحابہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، کیا رسول اللہ کو دل نہیں تھا مکے میں رہنے کا؟ دل تھا، لیکن کیا کرنے کا، وہاں رہتے ہوئے نہ دین کا کام ہو رہا تھا، نہ دین پر عمل ہو رہا تھا۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، خود دیندار بننے کے لیے، دین کے ہواؤں کو آس پاس میں چلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والے بہت ہیں دنیا میں، لیکن اللہ کے لیے ہجرت کرنا، یہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے ان کو گھروں سے نکالا گیا، چپ کا چپ نہیں۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ نے فرمایا آگے کہ میرے راستے میں انہیں تکلیفیں دی گئی، گھروں سے نکالا گیا، تکلیفیں دی گئی، کسی کسی تکلیفیں دی گئی، اللہ اکبر، گرم ریت پر لٹایا گیا، ننگا، بغیر کپڑے کے، چٹان ان کے اوپر رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو تو اونٹنی کی اوجھڑی بھی آپ سجدے کے ٹائم میں آپ کے اوپر ڈالا گیا، پتھر پھینکا گیا، کیچڑ پھینکا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی صحابہ اکرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بات تو غلط سلط الزامات، گستاخی، نبی کی شان میں گستاخی، قرآن کریم کی گستاخی، اسلام کی گستاخی، اللہ کے شان میں گستاخی، یہ جسمانی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف۔ آج مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے نا، لیکن رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے برداشت کرتا ہے؟ تڑپ اٹھتا ہے، نہیں۔ گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے، ان کی نوکریاں چھینی گئی، ان کے بیپار، ان کے آرتھک پر کیا کر دیا گیا، مار دی، سب کچھ برداشت کرتا ہے مسلمان، لیکن نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے، راستے پہ نکل آتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے کہ نہیں مسلمان؟ ایسی تکلیفیں بھی دیتے، اس سے پہلے بھی کہا گیا، اے مسلمانوں، تم کو مشرکوں سے، یہودیوں، نصرانیوں سے تکلیف دینے والی باتیں پہنچیں گی، کہا گیا، تو میرے راستے میں انہیں تکلیفیں دی گئی، طرح طرح کی تکلیفیں، روحانی، جسمانی۔ وقاتلوا، انہوں نے قتال کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وقتلوا، اور مارے گئے، شہید کر دیے گئے۔ تو یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد فرمایا لو کفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا، اللہ نے فرمایا۔ اور اس کا سب سے پہلے مصداق کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان آیتوں کے سب سے پہلے مصداق سمجھتے کہ یہ آیتیں فٹ بیٹھتی ہیں کن پر؟ صحابہ اکرام پر، سب سے پہلی جماعت ہے صحابہ اکرام۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں قتال کیا، ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا، فرمایا میں نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے۔ جسے اللہ معاف کر دے، اب ان کے بارے میں اگر ہم لے کر کے بیٹھ جائے انہوں ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں کیے، ہم اپنا ایمان خراب کریں گے، ان کا کچھ بھی بگڑے گا نہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں سب سے بڑی آیت ہے ان کے کامیاب ہونے پر، ان کے گناہوں سے معاف ہونے پر۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ سچی بولو، گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ ارے نبیوں سے نہیں ہوتا، باقی سب سے ہوتا ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑی جماعت کس کی ہے؟ صحابہ اکرام کی ہے۔ گناہ ہوئے ہوں گے، کس نے انکار کیا؟ لیکن اللہ نے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو لو کفرن عنہم سیئاتہم، میں نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے۔ ولا ادخلنہم، اس میں ایک بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر سے اس صحابی کو بلایا، ادھر علت دین، قرضہ معاف نہیں ہوتا، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ ابھی جبریل آئے میرے کو بتایا کہ سب گناہ معاف ہوتے، قرضہ معاف، مطلب کیا ہوا؟ حقوق العباد، بندوں کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ
شہید ہوا تو بھی معاف نہیں ہوتے. نوٹ کرنے کا یہ بات, شہید ہوا تو بھی کتنی بڑی بشارت ہے, لیکن بندوں کے حقوق اللہ, ہاں یہ اور بات ہے, اللہ اگر چاہیں بندوں کے حقوق, بندوں کچھ راضی کر دے, وہ الگ مسئلہ ہے. کس کے ساتھ ہونے کس کو معلوم, کیا لیا کر معلوم نہیں سمجھے. کسی کے ساتھ اللہ اتنی مہربانی کر دے کہ اس کے حقوق العباد کو بھی اللہ کیا کر دے, معاف کر دے. باقی جو صاحب حقوق بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے, میرے کو میرا حق چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے کچھ اور دے دیں. یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مفلس وہ ہے جو سب کچھ لے کے آئے گا, سب کچھ گنوا دے گا, کیونکہ اس نے بندوں کے حقوق مارے ہیں. سمجھ رہے, تو علت دے, قرضہ نہیں مارے. قرضہ جب تک ادا نہیں کیا جائے گا اس کی روح جنت میں نہیں جائے گی, لٹکتے رہے گی. ہاں, اس کے لیے کسی کا قرضہ رکھ کے نہیں مرنے کا, کسی کا حق باقی رکھ کے نہیں مرنے کا. اللہ کا حق باقی توبہ کرے تو بھی معاف ہوتے, بندوں کا حق توبہ کرے تو معاف نہیں ہوتا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, فرمایا میں انہیں ایسے ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہیں. اس کا تذکرہ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ. جنت کیا ہے اللہ نے بیان کیا, اتنی بڑی جنت, فرمایا ہم انہیں دیں گے. ثوابا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے, بدلہ ہے. واللہ عنده حسن الثواب, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے. اور بہترین ثواب, بہترین بدلہ کیا ہی ہے, جنت ہے. زبردست چیز ہے وہ, ہاں, تو سستی چیز نہیں, بہت مہنگی چیز ہے. تو یہ ساری قربانی کوئی دے گا نا اسے یہ چیزیں ملے گی. اب اتنی بڑی بڑی قربانی تو ہم کو دینا ہے ہی نہیں اب کے زمانے کے مسلمانوں, ہے نا. 5 وقت کی نماز پڑھنے کا, حلال کھانے کا, حرام سے بچنے کا, ہاں, بدکاری بدخوری, حرام کاری حرام خوری, اس سے بچیں گے الحمدللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے نہیں. اور اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دینے کا, ایمان پر قائم رکھنے, خود بھی ایمان پر جمنے کا, اور اللہ نے حوصلہ دیا اس ایمان کو دوسروں تک پہنچانے کا. یہ کام اگر کریں گے تو جنت ملے گی. نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.